ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کا عنوان گفتگو ہے چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی کامیابی میں رکاوٹ بنتی ہیں اور انسان کو زندگی میں شکست کھانا پڑتی ہے اور ناکامی دیکھنا پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنو، تو جتنے بھی بچ سکتے ہو بچو۔ تو فرمایا آدمی را چار چیز آرد شکست باتو گویم گوشت دار اے حق پرست۔ چار چیزیں ہیں جو انسان کو ناکام کرتی ہیں، شکست سے دوچار کرتی ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سن، میں تجھے بالکل کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ دشمن بسیار و دام بے شمار، جرم بے حد و عیال پر قطار۔ پہلی ناکامی ہے جو آدمی اپنے دشمن زیادہ بنائے۔ کسی بھی انسان کے عقل مند اور بیوقوف ہونے کا جو علماء نے یا دانشوروں نے اور فلاسفر نے سب نے جو معیار مقرر کیا وہ یہ ہے کہ وہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کتنا مل کر رہ سکتا ہے اور ان کو اپنے قریب کرتا ہے۔ جو جس انسان میں یہ صلاحیت ہے نا کہ حتی الامکان کسی انسان کو اپنا دشمن نہ بننے دے، اس کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہے، یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ اور جو اپنوں کو بھی بیگانہ بنا دے، یہ اس انسان کے بیوقوف ہونے کی نشانی ہے۔ تو دنیا کے ہر باشعور انسان کی یہ اس کی چاہیے کہ اپنے دشمنوں کی تعداد کو زیادہ نہ کرے، کم سے کم کرے، کیونکہ دشمن تو ایک بھی انسان کی زندگی کو انتہائی پریشان کن بنا سکتا ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دشمن کم سے کم بناؤ، کم سے کم۔ کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ وہ تمہارا جانی دشمن بن جائے۔ اور جب ایک انسان کسی کا دشمن بن جاتا ہے تو اس کی زندگی تو جیسی تیسی ہوگی نا، اس کی جہنم بنا دیتا ہے۔ پہلا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کی تعداد، ان کے نمبر کو بڑھنے نہ دو۔ بعض اوقات بعض انسان ایسے تو کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، حسد، بغض، کینہ، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا قرآن پاک نے فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حدیث میں تمام تر قرآن حکیم سے لے کر جتنے اس کو سمجھنے والے عقل مند دانا بینا لوگ ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن بھائی ہر آدمی حسد تو نہیں نہ ہوگا، ہر آدمی حسد تو نہیں نہ ہوتا۔ تو ایک آدمی آپ سے وہ حسد کرتا ہے، آپ اس کو تو اپنا دوست بنا نہیں سکتے۔ وہ تو ایک معاملات رہتے ہیں، وہ تو اس سے جان آپ نہیں چھڑا سکتے۔ لیکن بعض معتدل مزاج لوگ ہوتے ہیں، کوآپریٹو ہوتے ہیں، بھائی ان کو تو اپنا دشمن نہ بناؤ، ان کو خواہ مخواہ اپنے مخالف نہ بناؤ کہ وہ بھی تمہاری مخالفت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ دوسرا، بے شمار قرضہ اٹھا لینا۔ جب انسان قرض لیتا ہے نا تو لیتے وقت تو بڑا سکون ملتا ہے، لیکن جب آدمی کو تھوڑا سا بھی دینا پڑے تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو انسان کو ناکام کرتی ہے چیز، تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے، پریشانیوں میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، وہ ہے قرضہ۔ یہ آج دیکھیں نا ہمارے خود ہم کیا حالات ہیں۔ فرض سے لے کر قوم تک، ایک فرض سے لے کر قوم تک یہی اصول ہے۔ جب بھی کوئی آدمی قرض دوسرے سے لے گا نا تو لیتے وقت تو اس کے چند دن کے اس کی مزے ہوتا ہے، لیکن جب واپس کرنا پڑتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے مہا بہتر انسان ہے، 1000 گنا اس میں بہت بہتر ہے
کہ جتنا انسان کے وسائل ہیں اس کے اندر رہ کر اپنا گزارا کرے. انسان کی عزت آبرو بھی اسی میں اس کی حفاظت ہے، اور دنیا کی آخرت دونوں کی کامیابیاں بھی اسی میں ہیں، اور امن سکون بھی اسی میں ہی ہے. اور اس کا ایک بہت بہترین فارمولہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیاوی معاملات میں جو تم سے بالا تر لوگ ہیں ان کو نہ دیکھو. ایک لوگ قرضہ لیتے کیوں ہیں؟ اسی لیے لیتے ہیں، او میرے نے فلانے نے یہ کر لیا، اس کے پاس اتنی مہنگی کار ہے، اس کے پاس یہ ہے، میں بھی تو ہر حال میں اس کو بیٹ نہ کر سکوں تو کم از کم میں نے اس کے برابر تو جانا ہی جانا ہے نا. ورنہ یقین جانیے کہ انسان کی ضروریات بہت معمولی سی ہیں، بالکل معمولی سی ہیں. اگر انسان اپنا ذہن بنا لے کہ میں نے اسی وسائل جو مجھے میسر اس میں رہ کر، اور خاص کر کے جس زمانے میں ہم اس وقت زندہ ہیں، اس زمانے میں تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. ایک دو کپڑوں کا جوڑا 3-4 سال تک جاتا ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال تو جاتا ہی نہیں ہے نا. رزق بھی الحمدللہ وافر مقدار میں ہے اور مناسب دام سے مل جاتا ہے. چھت کا مسئلہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے. یہ 3 تو ساری ضرورتیں ہیں، چلو چوتھی سواری 4 تو انسان کی ضرورتیں ہیں ٹوٹل، اور اتنا تو انسان کو آ ہی جاتا ہے. لیکن باقی یہ جو لکشری لائف ہے نا، اور شو آف کرنے کے لیے، یہ سارے باقی سب قرضے اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. میرے بھائی قرضہ کرنا نہ لو. اب دیکھیے، جو دینے والا چونکہ اس نے اس کو پھنسانا ہوتا ہے، پھر اس کو نچوڑنا ہے اسے. میں ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے کوئی 50-70 سال جس ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرتے رہے، بھائی وہ بلڈنگ کافی ہے، جہاز کا لینا اس کو رن وے چاہیے. باہر جو جہاز سے لوگوں نے کراس کرنا ہے، 1.5 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں نے کراس کر جانا. تو بہت ہیوج ایئرپورٹ کی بلڈنگ بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آپ بنائیں جب آپ کے وسائل اپنے ہوں. جب آپ کے وسائل اپنے نہیں ہیں، لوگوں سے قرض لے لے کر بڑی بڑی ہیوج بلڈنگیں بناؤ گے، بڑے بڑے عالی شان مکان خریدو گے. بھائی خریدو، ہمارا نہیں کرتے، پر خریدو اپنے پیسے سے خریدو نا، قرضہ لے کر نہ خریدو. جب قرضہ لے کر خریدو گے نا بڑا مکان، خرید تو لو گے لیکن اس قرضے کو واپس دینے میں بڑی تکلیف ہوگی. تو آپ فرماتے ہیں تمام معاملات میں یہ مسئلہ ہے. قرضہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے، اور خاص کر کے سودی قرضہ اللہ کی پناہ ہے اس میں. یہ تو جب ایک انسان اس چنگل میں جب پھنس جاتا ہے تو نکلنا ایک بڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے. یعنی نکلنا ہی ایک بڑا مسئلہ. میں کل سن رہا تھا اپنے پاکستان کے، یہ نکال بجٹ آ رہا ہے نا، اگر 100 میں سے پوری آمدنی بھی ہو نا تو 65 ہے جو ان کے واپس کرنے ہیں. نہ 65 نہیں، باقی تنہائی دینے کے بعد بچتا ہے 65 روپیہ ہر 100 میں سے. اس میں سے 75 قرضہ دینا ہے، اور وہ سب کا سب سود کی مد میں ہے، ایکچوئل رقم نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے. مجھے بتاؤ، جو باقی بچے سب کا سب سود میں، بلکہ +10% اور آپ کو اور لے کر دینا پڑے گا، اور یہ آنے والی کئی نسلوں تک آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو آپ کا من سکون، اتنی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے جناب یہ پلازے بنانے، تو ان کا وہ تو پھر لوگ آ کر قبضہ کریں گے نا سب کو. پھر وہ آپ کو سب کچھ جو آپ سے ہار اپنی شرائط بنائیں گے وہ. تو آپ دیکھو ہمارے اسلاف نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف نے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو چھوڑ دیا ہو. مجھے میں آج دیکھ رہا تھا، زندگی کا کوئی مسئلہ مجھے بتاؤ جی، کہتے لیڈر، جو ہلاک طبقے کو، بھائی لیڈر کا تو مانا تو ہے بھائی جو کسی کو سیدھا راستہ دکھائے. جو ہلاک جب ہم آگے لے کر آئیں گے تو خاک ان کو اپنی خبر نہیں ہے، دوسروں کو کیا خبر دیں گے. میرے بھائی مکمل، جامع ترین، بہترین، یونیک
جس کی مثال ہی نہیں دنیا میں، وہ سب کے سب رہنمائی دین فراہم کرتا ہے، ادھر نہیں جائیں گے، ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر جس راستے پر چلتے ہو تو اس کا پھل پھر کھاؤ، پھر رونا کیوں روتے ہو؟ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ فرمایا جرم بے حد و یال پرکتا۔ تیسری چیز گناہوں کی کثرت، جب انسان ہر کام الٹا ہر کام الٹا ہر کام ہی الٹا کرے تو میرے بھائی یاد رکھ لیں، تمام علماء اس بات پر متفق ہے، تمام علماء اس بات پر متفق ہے، تمام صاحب بصیرت متفق ہے کہ نیکی میں نیچرل طاقت ہے کہ ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے، ہر انسان اس کو، نیکی کی اپنی طاقت ایسی ہے کہ اس کو ہر انسان پسند کرتا ہے، اور گناہ کے اندر اپنی کمزوری ایسی ہے کہ ہر انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ، کتنی محبت ہوتی ہے میاں بیوی کو آپس میں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب اولاد گناہ پر ایک وقت ماں باپ اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ کمزور چیز ایک ایسی کمزور ہے کہ کوئی بھی گنہگار انسان کے ساتھ زیادہ دیر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک گناہ مجھے بتاؤ، ایک آدمی ہو گنہگار، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان مجرم ہو، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، فی سبیل اللہ ویسے ہی تیار ہو جائے، میرے بھائی گناہ چیز ہی کیسی خبیث ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایٹومیٹک لوگوں کے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اور بلکہ اس میں چند روز پیش اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ نیکی کی محبت خود بخود خدا تعالیٰ دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور برائی کی نفرت عام انسان کے دل میں بھی، بلکہ گنہگار انسان کو پوچھ لو نا، بڑے بڑے خود گناہ کرنے والے سے پوچھو، وہ بھی نفرت کرے گا اپنی ذات سے، وہ بھی کہتا ہے یہ میں برا کام کرتا لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن بالکل آپ اس سے بات کر کے دیکھ لو، وہ کہے گا میں یہ کام غلط کرتا۔ تو جس بات کو تیرا اپنا ضمیر مطمئن نہیں ہے، دوسرا کیا کون مطمئن ہوگا؟ فرمایا تو اچھا، جو پھر اس انسان کی کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ اسے جرم حد سے زیادہ، چھوٹے موٹے غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، پر لیکن حد کے اندر رہے نا، جب جرم بے حد کریں گے تو پھر ناکامی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور آخری چیز ہے انسان آبادی کی کثرت لیکن سوچے سمجھے بغیر، بچوں کی کثرت، اولاد کی کثرت، سوچا یہ میرا آمدنی کیا اور بچے بس وہ کسی، چلو درس ہے، مقصد یہ ہے کہ بھائی اپنے حساب کے ساتھ اپنے رکھو، سارے معاملات کو بیلنس رکھو اس میں۔ وائے مسکینے کے غر کے دام شد، ہر دمش سے خوں آشام شد۔ فرما ہائے افسوس اس مسکین پر کہ جو سب کا سب ڈوب گیا قرضے میں۔ جب قرضے میں ڈوبے گا تو ہمیشہ ہی اس کو یہ فکر ہوگی ادھر سے مانگنے والا نہ آ جائے، ادھر سے مانگنے والا، کل میں اس کی قسط دینی ہے، کل میں نے یہ دینا ہے، کل وہ دینا ہے، اور جب تو اتنے بنے گے نہیں تو پھر وہ غصے کے ساتھ اپنا خون خود ہی پیے گا، اپنے آپ پر ہی غصہ آئے گا۔ تو فرمایا اب اتنا غصہ کرنے کا تجھے میں کیا ضرورت ہے؟ پہلے صبر کرتا نا، کسی سے قرضہ لینے کا تجھے ضرورت کیا پڑی تھی؟ فرمایا جو مقروض مسکین ہوتا ہے وہ اپنا خون خود ہی پیتا ہے۔ ہار کرا بسیار باشد دشمنش، خیرہ گردد ہر دو چشم روشنس۔ فرمایا جس آدمی کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہے، اور ادھر سے نہ کوئی مجھے چھوڑا گھونپ دے، اور ادھر سے کوئی نہ دو، ہر وقت بیچارہ اسی پریشانی میں رہتا ہے، ادھر سے ادھر سے آگے سے پیچھے سے ہر وقت وہ چکنا ہو کر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کیونکہ اس انسان کو امن تو ختم ہو جاتا ہے نا اس کا،
ایک دشمن انسان کی زندگی کا سکون تباہ کر دیتا ہے. یہ جائے کہ دشمنوں کی کثرت اور پھر وہ انسان کے کہ میں امن و سکون کے ساتھ رہوں، بھائی نہیں ہو سکتا. امن چاہتے ہو کہ پھر کسی کو اپنا دشمن ہو. بال کے دانا بینا لوگ کہتے ہیں اگر تھوڑا بہتا نیچا بھی ہو کر بھی کسی انسان کے ساتھ کوئی صلح صفائی کرنی پڑ جائے کر لو، یہ اچھی، یہ نفع کا سودا ہے. یہ جو گردن کو تو اونچا کرتا ہے نا تو اس کو نیچا کرنے والے کہیں ہوتے ہیں، پھر وہ جب نیچا کریں گے تو پھر اپنے مرضی سے کریں گے. بہتر ہے کہ تو ان کی مرضی سے پہلے اس کے کہ وہ اپنی مرضی سے تیری گردن کو نیچا کر لے، تو تھوڑی سی نیچا کر کے ان کے ساتھ صلح صفائی کر لے. اور کرا اطفال بسیارش بواد در زمانہ زاری کارش بواد. جس آدمی کے بچے زیادہ ہوتے ہیں نا اس کا کبھی رونا تو نہیں ہوتا. او بھائی ہر انسان کی انکم ایک لمیٹڈ ہوتی ہے. ہاں کھلی انکم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو بیچارہ مزدور ہے پلس بچے بھی کثرت ہے تو پھر اچھا پلس انہیں باقی لوگوں کو بھی دیکھنا ہے تو ان کے ساتھ اس کی آمدنی میچ نہیں نہ کرے گی. جب میچ نہیں کرے گی تو پریشانی اٹھانا پڑے گی نا. تو فرمایا اس لیے اس مسئلے کو بھی بہرحال یہ ایک مسئلہ جی بھی ہے، میں نے بھی اسی کتاب میں یہ پڑھا ہے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بچے ہونے چاہیے، لیکن بہرحال خیال رکھنا چاہیے اپنی انکم وغیرہ سارے معاملات کا. در بیان صفت زنا و سبیاں آگیا فرماتے ہیں جو آدمی بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے نا وہ آدمی یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس میں عادتیں بچوں والی پیدا ہو جائیں گی، اس میں ساری سوچ عورتوں والی پیدا ہو جائے گی. عورت کی ایک الگ نیچر ہے، مرد کی ایک الگ نیچر ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی بچوں کی کمپنی اور عورتوں کی کمپنی کو منیمائز کرو. کیوں کہ مرد کی ایک الگ فطرت ہے، اس میں جرأت، بہادری، فیصلہ کون، بہت ساری اس میں اس کی خوبیاں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. مرد میں اس میں بہادری بھی ہونی چاہیے، اس میں سخاوت بھی ہونی چاہیے، اس میں فیصلہ کرنے کی قوت و طاقت بھی ہونی چاہیے، اس میں کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی اس میں ہونی چاہیے. تو بچہ بیچارہ کیا ہے وہ تو بالکل کمزور ہوتا ہے اور عورتیں بیچاری وہ بھی کمزور ہوتی ہیں. تو فرمائے ان کی کمپنی زیادہ نہ کرو، کیونکہ وہ ساری عادتیں تمہیں بھی آ جائے گی اور پھر تم بھی زندگی کے بڑے بڑے مسائل میں ان کا سامنا نہیں کر سکو گے. تو فرمایا یہ کیونکہ پھر ان کی عقل کامل نہیں ہوتی اور عقل کامل نہ ہونے کی وجہ سے ناقص ہونے کی وجہ تمہاری عقل کو بھی یہ ناقص کر دیں گے. فرمایا اچھے بھلے عقل مند انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے. حدیث پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کیسی ہیں، اللہ کے عجیب مخلوق ہے، اچھے خاصے دانا بینا انسان کی عقل کی اس دن مت مار دیتی ہے. تو فرمایا اس لیے بس یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے ساتھ رہو، اچھے طریقے سے رہو، لیکن ہر وقت نہ ان کے ساتھ رہو. تھوڑا سا کچھ مردانگی بھی، اس کی مردانگی اپنے کو اس کی بھی حفاظت کرو کیونکہ تمہیں ایک الگ چیز ہے. آخری بات آپ فرماتے ہیں جو آدمی اپنے دشمن سے مطمئن ہو جاتا ہے آخر وہ ناکام ہوتا ہے. میں اگر سمجھ لیا کہ یہ میرا دشمن ہے پھر چکنے ہو کر لو. کیوں کہ دشمن تو موقع کے انتظار میں ہوتا ہے، جب بھی اس کو موقع ملے گا تو وہ وار کرے گا. اگر سمجھ لیں گے اب صلح صفائی کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی تو پھر چکنے رہو، پھر اس کو کوئی موقع نہ دو. ورنہ اگر تم نے اگر سستی کے یعنی راستہ اختیار کیا تو وہ تمہیں ایسا نقصان پہنچائے گا کہ تم سنبھل نہیں سکو گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمنوں کی تعداد کو بڑھاؤ نہ، لیکن اگر کوئی ہو جائے تو پھر چکنے رہو، پھر بالکل چکنے رہو، پھر اس کو بے خوف نہ رہو. کیونکہ وہ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسد اور کینہ، فرمایا یہ انسان کو قبر تک لے جاتا ہے. اور فرمایا نظر، اور یہ نظر کیونکہ علماء نے فرمایا نظر لگتی کب ہے جب حسد اور نظر آپس میں میچ کرتے ہیں، اس وقت یہ نظر لگتی ہے. فرمایا اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتا ہے
یعنی حسد ایک ایسی بری چیز ہے کہ یہ تو انسان کو موت کے گھاٹ پہ کتنی کتنی بے شمار مسالے ہیں، صرف حسد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو اٹھانے لگا دیتے ہیں۔ تو بھائی جب سمجھ لے کہ کوئی حاسد ہے تو پھر چکنے رہو، پھر اس انسان کا کوئی اعتبار نہ کرو، کیونکہ وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہے گا، جیسے بھی اسے موقع ملا وہ نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے پہلی کوشش یہ کہ کوئی آپ کا مخالف نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہو گیا ہے تو پھر اس کے وہ سے بے خوف نہ رہو، چکنے رہو، پھر آپ نے آپ کا خیال رکھو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم